اچھا دوسری جانب پاکستان کے اقتصادی چیلنجز کے حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. وہ جو ہمارے جو منسٹر صاحب ہوتے ہیں نا، فنانس منسٹر صاحب، عاصم صاحب کو بنایا گیا، عاصم صاحب کو بنایا گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں فنانس منسٹر صاحب نے جا کے آئی ایم ایف کو شکایت بھی لگا دی ہے صحیح کہ جناب وہ ہم تو ٹیکس نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، پارلیمنٹ نہیں کرنے دیتی. ٹھیک ہے. اچھا وہ خبر جس کا آپ نے ذکر کیا وہ مجھے کہا گیا کہ پڑھ کر سنا دوں. پاکستان اقتصادی چیلنجوں کا خود سامنا کرے آئی ایم ایف، ٹیکس اصلاحات میں پارلیمنٹ رکاوٹ ہے. وفاقی وزیر خزانہ آئی ایم ایف سے قرض کی اگلی قسط پر مذاکرات کا آج دوسرا دور ہوگا. ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتے ہیں حفیظ شیخ. جرمنی کی چھوٹے ڈیم بنانے میں تعاون کی پیشکش. چین کا تجارتی روابط مضبوط بنانے پر اتفاق. امریکہ نے مغربی منڈیوں تک رسائی کا یقین دلا دیا. خوراک کی بڑھتی قیمتیں ابھرتی معیشتوں کے لیے خطرناک ہے. آئی ایم ایف دنیا بحران سے ایک جھٹکا دور ہے. ورلڈ بینک اجلاس کے باہر مظاہرہ بھی کیا گیا. جی میرا خیال ہے کہ واشنگٹن سے فوراً چائنا جانا اور چائنا میں جا کے مذاکرات کرنا اور فوٹو سیشن بھی کرنا اور پھر وہاں سے پاکستان واپسی حفیظ شیخ صاحب کی، اٹ سپیکس، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں اٹ سپیکس والیومز. صحیح. یہ اس سے زیادہ کوئی اور معنی خیز بات ان کی یہ حرکت نہیں ہو سکتی، کیونکہ شاید ان کو اگلی قسط جو ہے اس کے بارے میں یہ انہوں نے بیان کیوں دیا ٹیکس اصلاحات میں پارلیمنٹ رکاوٹ ہے؟ ہاں بیسیکلی تو وہ چونکہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے نا، وہ تو پیرا ٹروپر ہے نا، جس طرح ڈاکٹر عاصم حسین پیرا ٹروپر ہے، جس طرح وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب پیرا ٹروپر ہے. کیریئر پولیٹیشین تو نہیں ہے، وہ کیریئر ٹیکنوکریٹ ہے، اور ان کی خدمات جو ہیں وہ مشرف صاحب کو بھی حاصل ہوتی ہیں اور ان کی خدمات جو ہیں وہ زرداری صاحب کو بھی حاصل ہوتی ہیں. لیکن یہ پیٹرولیم کے جو سارے ایم ڈی فارغ ہوئے ہیں، تو ایس این جی پی ایل کے ایم ڈی بھی فارغ ہو گئے ہوں گے جو پچھلے 13 سال سے ایم ڈی چلے آ رہے ہیں اور ان کی ریپلیسمنٹ نہیں مل رہی. ان کو فارغ کرنے کی اگر جرت کی انہوں نے، عاصم صاحب نے یا ایون پرائم منسٹر صاحب نے، تو شاید یہ خود فارغ ہو جائیں. وہ فارغ اس ڈیسیژن کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اور کیوں کیا گیا ہے؟ وہ آپ نے دیکھا پنجابی فلم کے اندر وہ گنڈاسا اٹھا کے بازار میں پہلی انٹری جب ڈالتا ہے نا، اوے جگیردارا ہے میں آ گیا. یہ بیسیکلی وہ بڑک ہے یا یہ وہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے، دس از ناٹ دا سولوشن، دس از مے بی دا پارٹ آف دا پرابلم. سولوشن کیا تھا رضوان صاحب؟ سولوشن کیا تھا؟ کیا تمام ایم ڈیز کو فارغ کر دینا ہی سولوشن ہے؟ پھر یہ کہا گیا 6 ماہ تک ہم گیس کے کنیکشن نہیں دیں گے، یہ ایک اور ظلم کر دیا گیا. یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے. پھر کیا حل ہے؟ آپ حل کی تجویز کریں. پرائرٹیز جو تھی وہ طے کر دیں. دیکھیے حل تو تجویز ہو گیا تھا 2 سال پہلے، مشل کا پروجیکٹ آ گیا تھا کہ ایران سے گیس نہیں آ سکتی، تاجکستان سے نہیں آ سکتی، تو وائبل آپشن جو تھا وہ ہم فلوٹنگ ٹرمینل لے آتے اور اس سے قطر سے گیس بھرتے، ایک دن میں یہاں پہ پہنچا کے ساتھ میں پائپ لگاتے، چل زوم کر کے گیس اس کے اندر ایل این جی جو تھی وہ ڈال دیتے. وہ مشل کے پروجیکٹ میں اتنا زیادہ کک بیک ہوا اور اتنا زیادہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کرپشن واز فلوٹنگ آن دا سرفیس آف، وہ اتنی نظر آ رہی تھی کہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. 2 دن کے بعد کہا کہ 2 سال کے بعد کہا کہ اس کو ری ٹینڈر کریں. اب جو پہلے ٹینڈر کے اندر دنیا کی تمام لیڈنگ کمپنیاں جو تھیں وہ ہم نے آؤٹ کر دیں، تو اب کوئی مل ہی نہیں رہا وہاں پہ آنے کے لیے جو کہ اس فلوٹنگ ٹرمینل کو لے کے آئے. دیٹ واز دا سولوشن. اچھا رؤف طاہر صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم. جی شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے رؤف صاحب. میرے دوست سید رضا صاحب نے ملتان سے میرے بھائی رضوان رضوی کو جو مشورہ دیا ہے اس پہ انہیں ضرور غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے یہ لاہور میں ہے اور یہاں بیٹھ کے یہ کراچی کی ایک تنظیم کے حوالے سے بہت سے نازک مراحل میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن احساس ہونا چاہیے کہ اب وہ ماشاءاللہ لاہور میں بھی آگے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے ہم سب لوگوں کو. باقی انہوں نے یہ بات کہی کہ جی عمران خان کے بارے میں کہ ابھی تک وہ لرننگ پروسیس میں ہیں، اللہ کرے ان کا یہ لرننگ پروسیس جو ہے، بلوغت کا عمل جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے. انہیں سیاست میں آئے 14-15 سال ہو گئے ہیں، اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے وہ جلدی بالغ ہو جائے. ٹھیک، کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. جی سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں تھوڑا سا احتیاط سے کام لیا کریں. میرے جتنے بھی بزرگ ہیں جو میرے جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں، تو لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ کسی کو تو بولنا چاہیے کہ نا، بھلے وہ بچہ ہی کہے کہ بادشاہ ننگا ہے، لیکن اس کو کہنا تو چاہیے نا. بالکل صحیح. اچھا معیشت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، کافی گہری نظر بھی ہے. آئی ایم ایف کی جانب سے اب پاکستان کو مزید کیا ڈکٹیٹ کیا گیا ہے؟ سر جی ڈکٹیشن سے بات بہت آگے گزر گئی ہے. اچھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم آپ سے کہتے ہیں اور آپ کرتے ہیں نہیں ہیں. آپ ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کر کے جاتے ہیں، مطلب آپ ہم سے جو کمٹمنٹ کر کے جاتے ہیں وہ آپ پوری نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے جائیں بھائی ہم آپ سے کٹی کرتے ہیں، ہم آپ سے نہیں بولتے. یہ چائنا کا دورہ جو ہے نا یہ بہت ہی انڈیکیٹو ہے.
اور سمبولک ہے, اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں. اور ہو سکتا ہے ہم آئی ایم ایف کے ڈیسیجن میکنگ کے لیے چائنا کی سپورٹ لینے گئے ہوں, لیکن پہلے ہم نے کبھی آئی ایم ایف کے ایشو کے اندر چائنا کو انوالو نہیں کیا. وہ ہم امریکہ بہادر کے ہاں سجدہ کیا کرتے تھے, اور وہ چونکہ میجر اس کا ووٹنگ رائٹ ہے آئی ایم ایف کے بورڈ کے اوپر, تو وہ تھرو کرا دیتا تھا. موجودہ جو پس منظر ہے, خاص طور پہ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے بعد جو ہمیں دلالے دیے جا رہے تھے, دلاسے دیے جا رہے تھے, کہاں ہیں وہ بے شرم لوگ جو کہتے تھے کہ بس ریمنڈ ڈیوس رہا ہو جائے, ٹھیک ہے نا, معیشت بہتر ہو جائے گی, سب کچھ بہتر ہو جائے گا. اور ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کے اس طرح سے کہتے تھے کہ ایک غیرت گروپ ہے, ہم جو ہیں وہ بغیرت گروپ ہیں, ایک غیرت گروپ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف بولتا ہے اور ہم امریکہ کے حق میں بولتے ہیں. نہیں, اندازہ کرو فوزیہ وہاب نے بھی کہا ہے. ایک کال بھی لے لیتے ہیں سر. بلال صاحب ہیں لاہور سے, السلام علیکم جی. غلط ہوئی ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی بلال صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں دو باتیں چھوٹی چھوٹی رضوان صاحب سے کرنی ہے. فرمائیے. پہلی بات یہ کرنی ہے کہ رحمان ملک صاحب کو وزارت تسلح دینی چاہیے, جھوٹی تسلح. ٹھیک. جب یہ جاتے ہیں نہاری کھاتے ہیں, ایم کیو ایم کو مناتے ہیں, ان کو کوئی غرض نہیں, پتہ سب ہے کہ کون مارتا ہے, اپنی حکومت چاہیے ہی نہیں, انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ بھائی تعدد ختم کرنے کی نہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں حکومت چاہیے کوئی تیسری طاقت, پھر وہ خدا ہی ہوگا جن کو یہ نہیں پتا تیسری طاقت کون سی ہے. صحیح, تھینک یو ویری مچ جی بلال صاحب. جی رحمان ملک صاحب سے لوگ بڑی محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ بس اب ان سے جان چھڑا لینی چاہیے. دیکھیے گورنمنٹ بھی تو گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل کھیل رہی ہوتی ہے نا. پہلے انہوں نے بیڈ کاپ بنایا ہوا تھا راجہ پرویز صاحب کو, راجہ پرویز اشرف صاحب کو, ٹھیک ہے جی, وہ سارا عوام ان پہ غصہ نکال رہے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے بیڈ کاپ, کبھی کبھی زرداری صاحب خود بھی بیڈ کاپ بن جاتے کہ ساری عوام کی نفرت کا رخ اخمی طرف موڑ لیتے. دیکھیں 3-3.25 سال تو انہوں نے دیے ہیں گزار, باقی رہ گئے ایک میکسیمم رہ گئے 8-9 ماہ, کیونکہ اس کے بعد تو الیکشنئرنگ پروسیس بالکل پورے جاہو جلال کے ساتھ جاری ہو جائے گا نا. اس صورت کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ بہتر ہے کہ ٹرم مکمل کر ہی دیجیے تاکہ وہ شہادت کے اس کربلا میں سے کوئی, سیاست کے اس کربلا میں سے کوئی شہید بن کے نہ نکل سکے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے. خبر بھی پہلے پڑھتا ہوں. پاکستان افغانستان بڑھتی قربتیں, امریکہ اور طالبان میں کچھ لوگ کچھ دو کے تحت خفیہ معاہدہ اسٹریٹجک امور کے افغان ماہر کا دعویٰ. انخلا کی صورت میں امریکہ جنوبی افغانستان کا کنٹرول طالبان کو دے گا, جبکہ بدلے میں اسے مستقل اڈہ قائم کرنے کے لیے دیں گے. مقصد فوجیوں کو ایک مرکز میں لا کر اخراجات بچانا اور افغانستان میں مداخلت کی نوعیت تبدیل کرنا ہے. حالیہ بحران خطے کے دیگر ملکوں تک پھیلایا جائے گا. ابھی وزیراعظم پاکستان نے دورہ بھی کیا, اس میں آئی ایس آئی کے سربراہ اور دوسری جانب چیف آف آرمی اسٹاف بھی ان کے ہمراہ تھے. کہا جا رہا ہے پہلی مرتبہ ملک کی سیاسی اور فوجی قیادت جو ہے ساتھ گئی تھی. آپ کے خیال میں جو آپ کے ذرائع ہیں وہ اس دورے کو کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, کس طرح کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں وہاں پر اندرون خانہ؟ ایک تو وہ ہیں جو کہ سامنے ہے, مصالحتی کمیشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے. افغانستان سے امریکہ کے پرامن اور عزت دارانہ انخلا کے حوالے سے بھی کوئی پاکستان نے یقین دہانی کرا دی ہے؟ دیکھیں میری بات پہلی تو یہ کہ اگر انٹرنیشنلی جتنی مرضی آپس میں ہاٹ ورڈ ایکسچینج ہوتے رہیں, یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا, اسٹریٹجک جو ریجنل اسٹریٹجی ہے اس کے اندر ایران اور امریکہ کے مفادات حیرت انگیز حد تک مشترکہ ہیں. صحیح, وہ افغانستان ہو وہ عراق ہو, وہاں پہ ہمیں اصل میں دونوں ایک ہیں, وہ والی صورتحال نظر آتی ہے. یہ کابل اور تہران کی ڈیٹ لائن سے خبر ہے جی, ڈبل ڈیٹ لائن ہے اس خبر کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ خواہشات ہیں امریکنز کی کہ اگر طالبان ہمارے ساتھ یہ مک لیں تو. آپ کو یاد ہے جب آخری دنوں کے اندر رشیا جانے لگا تھا تو اس نے جاتے جاتے 2 سال پہلے تک تو کسی کو نہیں پتا تھا نا روس جا رہا ہے جی, تو اس نے 2 سال پہلے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ ہم افغان کی پٹی جو ہے وہ اپنے اندر ضم کر لیں گے. صحیح, ٹھیک ہے. اور وہ جناب پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹ روس کا اتحادی ہو جائے گا اور ایسی تیسی پاکستان کی اگر اس نے ایسا کیا. اور اس وقت بھی افغان مجاہدین کا مجھے یاد ہے گلبدین حکمتیار نے کہا تھا کہ نہ صرف وہ یہ پٹی چھوڑیں گے بلکہ اس کے ساتھ والا علاقہ بھی چھوڑیں گے. اور اب دیکھیے 5 ریاستیں جو ہیں, تاجکستان ہمارا ہمسایہ ہے افغان کی پرلی سائڈ پہ, اب روس نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میرا ایک تو یہ ہے بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو جاسوس اعلیٰ جو ہیں, سپائی ماسٹر جو واشنگٹن گئے ہیں, اور اس کے بعد جس طرح بھاگم بھاگ وہ جا کے زرداری صاحب سے ترکی میں ملے ہیں, اور اس کے بعد جس طرح ہماری لیڈرشپ گئی ہے بھاگم بھاگ اور پاکستان کو آئی ایم ایف نے جھنڈی کرائی ہے, یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہے کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اب تک جو لالی پاپ انٹرنیشنلی دے کے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی, اب وہ سودا مزید بکنے کا نہیں ہے.